یہ 5واں سپارہ تھا سورہ النساء، اس پورے سپارے میں چل رہی ہے۔ اس میں کافی مسائل ذکر ہوئے ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں، حق مہر کے مسائل ہیں، شادی کے بارے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ کفار نے اس مسئلے میں ہمارے خلاف محاذ جنگ کھڑا کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کفر اسلام پر جب حملہ کرنے کھڑی ہوتی ہے تو اس مسئلے کو اٹھاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ مسئلہ امت کو سمجھایا ہے کہ اگر خوف نہ ہو کہ آدمی پورا نہ اتر سکے عدل و انصاف کے تقاضوں پر، تو وہ 4 شادیاں کرے، 4 2 4۔ شیخ البانی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کچھ شیخ البانی یا شیخ ابن باز مجھے بھول رہا ہے کہ کچھ پاکستانی طلبہ یا علماء تھے، انہوں نے مزاح میں کہا پاکستانیوں نے کہ ہم موحد ہیں، یعنی ہم ایک ایک بیویوں والے ہیں۔ تو شیخ البانی نے کہا نہیں، بلکہ تم خائفین ہو، تم ڈرے ہوئے لوگ ہو، خوف زدہ لوگ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں کہا کہ ایک پر اکتفا کرو، اور تم کہہ رہے ہو ہم موحد ہیں۔ یہ مسئلہ ہماری خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت مومن اہل ایمان اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف جنگ ہو رہی ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، اور آپ لوگوں نے اب اس مسئلے کو اپنا گھریلو مسئلہ سمجھا ہوا ہے، گھر کی ٹینشن سمجھی ہوئی۔ اس میں کوئی حکمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے بھی دیکھیں تو جتنے ہمارے معاشرے میں بیوائے ہیں یا مطلقہ ہیں، اور ان میں بہت ساری جوان لڑکیاں ہیں، اور جو کنوارے لوگ ہیں ان کے ناک کٹتی ہے اگر کسی مطلقہ سے شادی کر لیں یا بیوہ سے شادی کر لیں، کنوارے کی تو ناک کٹتی ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کی وہ بھی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خلاف جو ہے پورا محاذ جنگ کھڑا ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ دوسری شادی کر نہیں سکتا، اس کے لیے بیڑیاں کھڑی کی گئی ہیں، اور جو کنوارا ہے اس کی تو خود ہی ناک کٹتی ہے کہ وہ کسی بیوہ سے مطلقہ سے شادی کر لے، تو پھر یہ کہاں جائیں گی؟ یہ جو ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں یا مطلقہ ہیں، ان کے لیے کہاں سے آپ رشتے لائیں گے؟ یہ تو ایک ہمارا مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو بحیثیت مسلمان دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اہل علم نے اس مسئلے میں ان لوگوں کے بارے میں سخت فتویٰ دیا ہے جو اس مسئلے کو، ایک سے زیادہ شادی کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، چاہے خود نہ بھی کریں، چاہے خود کر لی ہو شادیاں، لیکن ان کو ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ ہضم نہیں ہوتا، چاہے وہ خواتین ہے یا مرد۔ ایک تو ہے نا عورت جس کا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے یا کر لی ہے، اس کی فطرت میں ہے، طبیعت میں ہے کہ وہ اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے گھر میں دوسری
بیوی کا وجود، یہ ایک طبیعت ہے، فطری چیز ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی قضاء و قدر ہے۔ اور دوسری طرف شریعت ہے، اگر کسی عورت کا خاوند شادی کر لے یہ قضاء و قدر ہے، اور اس دوسری شادی کا جواز یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا ارادہ شریعہ ہے۔ اللہ کے دو قسم کے ارادے ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہے جس کو ہم مشیت قضاء و قدر کہتے ہیں، اور ایک ارادہ شرعیہ کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ یہ ایسا ہو جائے، میرے بندے ایسا کریں۔ ایک سے زیادہ شادیاں جو بحیثیت شریعت دیکھیں تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انہی جو ضوابط بتائے گئے ہیں، ضوابط کے بغیر نہیں میں بات کر رہا، جو شرعی ضوابط ہیں ان کی روشنی میں، اور جس عورت کا خاوند شادی کر لے اس کے لیے یہ قدر بھی ہو گئی ہے کہ اس پر اسے صبر کرنا ہوگا، اور اس صبر پہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے اجر و ثواب کا ایک پیکج رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی عورت بے صبر کی حد کراس کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھے کہ میرا وہ مقام ہے کہ میری موجودگی میں شادی ہو کیوں گئی، تو یہ تو مقام صرف سیدہ فاطمہ کا ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو اہل علم نے ان لوگوں کو جو اس مسئلے کو ناپسند کرتے ہیں، جن پر یہ ناگوار گزرتا ہے، نفرت کرتے ہیں اس مسئلے سے، دشمن، یعنی ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، دیکھا کہ آپ اگر دوسری شادی کر لی آپ نے، اب کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ سے بولنا چھوڑ دیا، کیوں؟ کفر اسلام کا مسئلہ ہو گیا۔ تو اگر اس قدر ناگواری ہے تو یہ کفر اکبر ہے، اسلام سے خارج کرتا ہے یہ کفر، کیونکہ یہود و نصارہ کا کفر بھی یہی تھا، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کہ وہ لوگ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کافر کیوں قرار دیا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت پر جن دروازوں سے حملے ہو رہے ہیں ان میں سے ایک دروازہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا مسئلہ، اس پر کفار نے کتابیں لکھی ہیں اسلام کے خلاف، اور اہل علم ان کے جواب میں لکھ رہے ہیں، لیکن پیچھے جو امت ہے وہ تو ہندو اور سکھوں والی سوچ لے کر بیٹھی۔ شیخ البانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ سوچ، یہ ناگواری اور اس مسئلے سے نفرت یہ کب پیدا ہوئی؟ جب استعماری قوتیں ہمارے ملکوں میں داخل ہوئیں، انگریز چلا گیا اور یہ اپنی سوچ مسلمانوں کے دماغوں میں دے گیا۔ تو اس مسئلے کو بحیثیت مسلمان دیکھنا چاہیے اور بحیثیت امت دیکھنا چاہیے کہ ہم کس محاذ پر کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے دشمن ہتھیار لے کر کھڑا اور آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟